وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ یہ سورۃ القصص کی 20 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے موسیٰ، سردار لوگ فرعون اور اس کے وزیر لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ وہ تم کو قتل کر ڈالے، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، یقیناً میں تمہاری بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں۔ جیسا کہ اس سے پہلے والی مجلس میں آپ نے سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی قبطی آدمی کو مکہ مارا، اور وہ مکہ مارا تھا اس کو ادب سکھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، لیکن اس مکے کو مارتے ہی وہ فرعونی قبطی آدمی مر گیا۔ دوسرے دن اسرائیلی آدمی کی زبان سے بات ظاہر ہو گئی اور فرعون تک فریاد پہنچ گئی، اور فرعون اور اس کے دربار کے وزیر لوگ مشورہ کرنے لگے کہ غیر قوم کا آدمی، پردیسی آدمی، بنو اسرائیل کا آدمی، اس کو اتنی ہمت ہو گئی کہ سرکاری لوگوں کو، فرعون کی قوم کے لوگ کو، قبطی لوگ کو، فرعون کے کرمچاری اور اسٹاف کو قتل کر ڈالے۔ اسی لیے فوراً انہوں نے سپاہیوں کو دوڑایا، جاؤ سپاہیوں، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو۔ اور یہ بات ایسی ہو گئی کہ ادھر فرعون کے دربار میں قبطی آدمی کے قاتل کی تلاش ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام قاتل ہے یہ پتہ چل گیا، تو فوراً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آرڈر دیا، اور ان کو کچھ ایسا ڈر بھی لگا کہ موسیٰ وہ شخص ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو فرعونیوں کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو شاید لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ اور فرعون کی چال چلگت، فرعون کے کام کی موسیٰ علیہ السلام مخالفت بھی کرتے تھے، اسی لیے سپاہیوں کو دوڑایا کہ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پکڑے جاتے تو شاید لوگ قتل کر ڈالتے۔ اب پولیس والے تیار ہو کر کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہاں دربار میں ایک نیک آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا،
وہ نزدیک کی گلیوں سے شارٹ کٹ راستے سے دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ حضرت آپ کو قتل کرنے کا وہاں پر پلان بن رہا ہے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ فوراً مصر سے نکل جاؤ، روانہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہاں مکہ والوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ حضور کو کہو مدینہ چلے جاوے۔ وہاں پر بھی فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان ہوا تو ایک مخلص آدمی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی کہ آپ فوراً نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، روانہ ہو گئے۔ خوف ہے، ڈر ہے، وحشت ہے، راستہ معلوم نہیں ہے۔ دعا مانگنے لگے، اے میرے رب آپ مجھے ظالم لوگوں سے بچا لیجئے اور امن اطمینان کی جگہ میں آپ مجھے پہنچا دیجئے۔ دعا مانگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ سفر میں جاتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ سو موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے، مصر سے ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وحشت کی حالت میں نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں کہا، اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے بچا لیجئے، امن و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دیجئے۔ معلوم ہوا کہ ایسے موقع کے اوپر جان بچانے کے لیے تدبیر کرنا یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ایسے موقع کے اوپر تدبیر جان بچانے کی کر سکتے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی جانب رخ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں کہا، امید ہے کہ میرے رب مجھے سیدھے راستے پر لے جاوے۔ ایک طرف چلے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے، بھروسہ کر کے اللہ کی مدد سے چلے، راستہ معلوم نہیں تھا، اور خود اپنے نفس کو، آتما کو کہنے لگے، امید ہے کہ میرا رب مجھ کو کسی امن والی جگہ سیدھا راستہ چلا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دیں گے۔ یا اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کر کے آپ جو ہے روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، دعا کے اندر دو باتیں ہیں، عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی ایسی جگہ میرے اللہ مجھے پہنچا دیں گے جہاں مجھے امن اطمینان کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک اور صحیح اور سیدھا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ مدین
مصر سے تقریباً 8-10 دن کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر یہ بستی تھی، وہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدل نکلے، سواری بھی نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، روانہ ہو گئے۔ ایک فرشتہ آیا، ہاتھ میں برچھا لیا، چھوٹا سا، انسانی شکل میں، موسیٰ علیہ السلام کی رہبری کر رہا ہے، گائیڈ بن گیا فرشتہ۔ پورے راستے میں درخت کے پتے چبائے، سبزیاں ملی وہ کھائی، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ کا رنگ ہرا ہرا نظر آتا تھا اور پاخانہ بھی ہرا ہرا ہوتا تھا، ناخون بھی آپ کے گر گئے، اور پورا سفر پیدل چل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طے کیا۔ اندازہ لگاؤ کہ 8 یا 10 دن کا سفر، کوئی سواری بھی نہیں، پیدل جانا، اور کھانے پینے کا کوئی سامان بھی نہیں، راستہ بھی معلوم نہیں، بس روانہ ہو گئے۔ یہ ہے نبیوں کے لیے اللہ کی طرف سے امتحان اور پریکشا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو اس پر لوگوں کے ایک مجمع کو دیکھا۔ وہ لوگ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، اور ان پانی پلانے والوں میں سے ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیوں دونوں پانی نہیں پلاتی؟ ان دونوں عورتوں نے جواب دیا، جب تک یہ چرواہے اپنے جانور پانی پلا کر واپس نہ لے جاویں، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے ابا تو بہت بوڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8-10 دن کا مشکل سفر مدین نام کی بستی میں پہنچے۔ یہ پرانے زمانے سے ایک رواج ہے، گاؤں کے باہر کنواں، گاؤں والے وہاں پانی لینے آوے، پانی کھینچنے آوے، جانور کو پانی پلانے کے لیے آوے، پانی بھرنے آوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ مدین کے باہر ایک کنواں ہے، وہاں لوگ اپنے کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیکن ایک طرف 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہے، ان کی بکریاں وہاں رکی ہوئی ہے، اور جو ہے بھیڑ سے دور الگ تھلگ کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ منظر دیکھ کر تعجب ہوا۔ دونوں عورتوں کو پوچھا، بہنوں تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟
تو وہ دونوں عورتیں کہنے لگی حضرت یہ سب مردوں کی بھیڑ ہے، ہم بھیڑ میں گھسنا نہیں چاہتی، جب یہ مرد لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے، اپنے جانوروں کو لے کر ہٹ جائیں گے، تو پھر ہم اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ بڑی حیا اور شرم والی عورت تھی، حیا اور شرم کی وجہ سے مردوں کی بھیڑ میں نہیں آتی تھی، اور مردوں کی بھیڑ میں مردوں سے مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت بھی نہیں تھی، مجمع کو ہٹا بھی نہیں سکتی تھی، ڈول کھینچنے کی بھی طاقت نہیں تھی ان کے اندر۔ اندازہ ایسا ہے کہ لوگوں کا بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلا کر کے وہ چلی جاتی ہوگی۔ لیکن ایک سوال یہ تھا نا کہ تم جوان لڑکیاں کیوں پانی پلانے آئی؟ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ اسی لیے ان دونوں لڑکیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے ابا بہت بوڑھے آدمی ہے، ہمارے گھر کے اندر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کام ضروری ہے، اس مجبوری کے اندر ہم کو آنا پڑتا ہے۔ وہ بیچاری مجبور تھی۔ آج تو ہماری دینی بہنیں شوق میں جاب کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، زیادہ پیسے کما کے زیادہ اڑانے کے لیے، اور یہ دونوں لڑکیوں کی فیملی مجبور تھی، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اسی لیے مجبوری کے اندر ان کو آنا پڑتا تھا۔ ابا بہت بڈھے آدمی تھے۔ کون تھے ان کے ابا؟ کوئی ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہ شعیب نام کے کوئی بزرگ تھے۔ یہ مشہور نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ کوئی بزرگ ان لڑکیوں کے ابا تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھا تو نبی کے دل میں شفقت آئی، نرمی آئی، مخلوق کی خدمت کا جذبہ آیا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ چنانچہ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کے لیے جانور کو پانی پلا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہاں سے ہٹ کر وہ موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کی جگہ میں چلے گئے اور دعا میں کہنے لگے، اے میرے رب، آپ میرے لیے جو نعمت بھی اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی، اس زمانے کے اندر عورتوں کا گھر سے باہر کام کاج کے لیے نکلنا یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اسی لیے ان لڑکیوں نے عذر پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے لوث خدمت کر دی، اور فری خدمت کرنا نبی کا اخلاق ہوتا ہے۔ خدمت سے ترقی ہوتی ہے، خدمت سے راستے کھل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر پہنچے، عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، ایک ڈول پانی کھینچا، برکت کی دعا کی، ساری بکریوں نے پانی پی لیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ چرواہے تھوڑے بدماش قسم کے رہے ہوں گے، وہ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے تھے تو کنویں کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیتے تھے، بڑی چٹان رکھ دیتے تھے تاکہ کوئی دوسرا پلانے نہ پاوے۔ ایسے غرض مطلبی لوگ دنیا میں بہت ہوتے ہیں،
اپنی غرض پوری ہو گئی، دوسرے کو جو ہے محروم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان ہٹائی، پانی نکالا، اور 10 آدمی مل کر کے جو چٹان ہٹ نہیں سکتی تھی وہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے ہٹائی، پانی پلا دیا، اور پھر پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہاں ایک ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے جا کر کے اطمینان سے بیٹھ گئے۔ یہ بھی نہیں کہ ان لڑکیوں کو کہا کہ بہنوں میں پردیسی مسافر بھوکا ہوں، پانی پلایا، اس کے بدلے میں روٹی چاول کھلاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، فری میں خدمت کر دی۔ سیوا کے کام فری میں کرو، سیوا میوے کھانے کے لیے مت کرو کہ سیوا کرو نے میوہ کھاؤ، نہیں، سیوا خدمت کے کام اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ضعیفوں کی مدد کرنا، کمزوروں کی خدمت کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ مجبوری اور ضرورت کے وقت کے اوپر جب کوئی فتنے کا خطرہ نہ ہو، پرائی عورت سے بات کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں پردہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پوری شرافت، حیا اور شرم کے ساتھ نظر نیچی کر کے ان عورتوں کے ساتھ بات کی۔ ایک مجبوری کا مقام تھا، اور ان لڑکیوں میں بھی شرافت تھی، حیا تھی، اسی لیے تو وہ باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتی تھی، اور انہوں نے ایک عذر بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، پھر بھی مفت میں پانی پلا کر کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ ایک کھجور کے محتاج تھے، ایک لقمے کے محتاج تھے، لیکن اللہ سے دعا مانگی، کسی انسان سے نہیں مانگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، آپ نے مجھے خیر عطا فرمائی، یعنی دین، حکمت۔ فرعون میرا دشمن ہو گیا، اسی لیے میں آج فقیر بن گیا۔ جب تک میں فرعون کے پاس رہا، مزے سے رہا، اچھے سے اچھا کھایا، لیکن جب مجھے دین ملا، میں نے دین کی تبلیغ کی، فرعون میرا دشمن بن گیا، اور آج میں فقیر اور محتاج بن گیا۔ اے میرے رب، آپ نے مجھے جو دین عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، میں اسی کا محتاج ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے اس سے زیادہ عطا فرمائیے۔ اور میں اس وقت سائل ہوں، کھانا، علم، آپ جو دیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ پیر بھی موسیٰ علیہ السلام کے پھٹ گئے تھے، پھٹن پڑ گئی تھی۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ سفر کیا، مدین گئے، لوگوں کو پوچھا کہ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سے درخت کے نیچے سہارا لیا تھا، کہاں بیٹھ کر کے آپ نے دعا کی تھی؟ یہ درخت جا کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ لڑکیاں گھر گئی، بیفور ٹائم گئی، روزانہ جتنے بجے جاتی تھی اس سے پہلے گئی،
تو ابا جان نے پوچھا بیٹا آج بہت جلدی آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا ایک پردیسی مسافر نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ کہا بہت اچھا، اس نے مفت میں پانی پلا دیا تو اس کو بلا کے لاؤ، ہم اس کو کچھ دیں گے۔ لہذا ایک لڑکی جس کا نام صفورہ تھا، چھوٹی والی لڑکی، حیا اور شرم سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی۔ کیسی حیا اور شرم سے آئی ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں اس لڑکی کی حیا کا تذکرہ فرمایا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ سو تھوڑی دیر کے بعد وہ دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم اور حیا سے چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کیسے بات کی؟ قمیص کی آستین چہرے پر رکھی، چہرہ چھپایا اور بولی لڑکی، میرے ابا تم کو بلا رہے، آئی انوائٹ یو، ایسا نہیں، میرے ابا تم کو بلا رہے تاکہ تم نے جو ہمارے لیے جانوروں کو پانی پلایا اس کا آپ کو انعام دیوے۔ سو جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ابا کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے تمام حالات بیان کیے تو اس لڑکی کے ابا نے کہا کہ تم اب ڈرو مت، تم ظالم لوگوں سے بچ کر کے آئے ہو۔ پریشان حال لوگوں کو تسلی دینی چاہیے۔ جو مدین کے اس بڑے بزرگ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو تسلی دی، بیماری میں پریشان، دوسری کسی مصیبت میں پریشان، ان کو تسلی دینی چاہیے۔ بھائی کورونا ہوا ہے، گھبراؤ مت، اچھے ہو جاؤ گے، ٹینشن مت لو، ایسی ہمت دلانی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لڑکی آئی، موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ کوئی بلانے آئے گا، دل میں لالچ بھی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے، لیکن اس لڑکی کو یوں کہا کہ بہن تو پیچھے چل، میں آگے چلوں گا، تو اگر آگے چلے گی تو پرائی عورت کے اوپر میری نظر قصدن پڑ جائے گی، پیچھے پیچھے چل، پیچھے چل کے راستہ بتلا۔ اور اس طریقے سے پوری حیا کے ساتھ، پوری شرم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، لڑکی پیچھے چلی اور لڑکیوں کے گھر کے اوپر پہنچ گئے۔ پوری کارگزاری پوچھی لڑکیوں کے ابا نے، کون ہو، کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ سنا دیا تو اس لڑکی کے ابا جان کہنے لگے، موسیٰ گھبراؤ مت، یہ مدین کا علاقہ فرعون کے ایریے میں نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر تم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہماری یہاں اطمینان کے ساتھ رہو۔ سبحان اللہ۔ پردیسی مسافر کے لیے خدمت کی برکت سے راستہ کھل گیا۔ اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والے بنو، اپنے اندر حیا، شرم، عفت، پاک دامنی پیدا کرو، ضعیفوں کی، کمزوروں کی خدمت کرو، بغیر کسی لالچ کے اخلاص سے خدمت کرو،
یہ قصہ ہمارے خطبات میں بھی موجود ہے، اور ایک کتاب ہے ہماری قرآن میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات، اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے، وہاں بھی پڑھ لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا شرم دے، عفت دے، پاک دامنی دے، غریبوں کی کمزوروں کی خدمت کی توفیق اور سعادت کی دولت عطا فرماوے۔